نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مختصر سی بات کریں گے رمضان ٹرانسمیشن کے متعلق، جو ڈیفرنٹ چینلز پر دکھائی دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو سارا سال لوگوں کو بے حیائی سکھانے والے رمضان ٹرانسمیشن کی شکل میں دین سکھانے کے لیے چلے آتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دین صرف اور صرف الفاظ نہیں بلکہ کردار کے ذریعے بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے الفاظ کافی نہیں ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جس کام کا بھی حکم دیا، پہلے اس کا نمونہ پیش کیا، اسے کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا کہ دین صرف اور صرف لیکچرز کا نہیں بلکہ تربیت کا نام ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں کچھ مہمان خواتین تشریف لاتی ہیں جو بظاہر تو وہاں پہ دینی مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے آتی ہیں، لیکن ان کا حلیہ دین کی مخالفت پہ گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی گفتار سے لوگوں کو دین سکھا رہی ہوتی ہیں، مگر اپنے عمل اور کردار سے دین کی مخالفت کر کے ان کو دین کی مخالفت کی تربیت دے رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ نعت خواں خواتین تشریف لاتی ہیں جو وہاں پہ آ کے نعت پڑھتی ہیں، مکمل بناؤ سنگھار کے ساتھ آتی ہیں، مکمل بے پردگی کے ساتھ آتی ہیں اور آ کے وہاں پہ نعت پڑھتی ہیں۔ بظاہر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں مشغول ہوتی ہیں، لیکن حقیقتاً ان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی لعنت ہے دیکھنے والے پر اور دکھانے والی پر۔ تو اگر آپ کو نعت پڑھنی ہی ہے تو پردے میں آ کے پڑھیں، ورنہ بہتر تو یہی ہے اگر پردہ نہیں کرنا تو آپ نعت پڑھنے کی سعادت نہ ہی حاصل کریں، کیونکہ نعت ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو کر لیا جائے تو ثواب ہے، اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن پردہ ایک فرض عمل ہے، اور فرض کا حکم کیا ہے کہ فرض کو قطعاً چھوڑنا جائز نہیں۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں پردے کے بارے میں، کہ اکثر جب عورتوں کو پردے کی ترغیب دی جاتی ہے تو جواباً ہمیں سننے کو یہ ملتا ہے کہ اس طرح سے تو اسلام میں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، تو آپ کے بیانات بھی غیر محرم مردوں تک پہنچتے ہیں۔ تو میں ان کو کلیئر کر دوں کہ عورت کے آواز کے پردے سے کیا مراد ہے۔ آواز کے پردے سے مراد یہ ہے کہ غیر مردوں کے ساتھ بلا ضرورت فضول گفتگو نہ کی جائے۔ اسلام غیر مردوں کے ساتھ، غیر محرم مردوں کے ساتھ بلا ضرورت اور فضول گفتگو کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، لیکن ضرورت کی بات کرنے کی اجازت ہے۔ اگر عورت کی آواز کا مکمل پردہ ہوتا اور ضرورت کی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں غیر مردوں سے بات کرنے کا طریقہ نہ سکھاتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں غیر مردوں سے بات کرنے کا طریقہ سکھلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ غیر مردوں سے پردے کے پیچھے سے بات کرو اور ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے سخت لہجہ اختیار کرو، کہیں وہ قلبی میلان کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مردوں سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، لیکن یہ بات کرنا صرف ضرورت کی بنیاد پر ہے کہ ہم ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، فضول گفتگو نہیں کر سکتے۔ خیر، ہم دوبارہ واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، رمضان ٹرانسمیشن۔ تو رمضان ٹرانسمیشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ رمضان ٹرانسمیشن میں
شریک ہوتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، خود تو وہ کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں، شاید سارا دن وہیں بیٹھے رہتے ہیں، چند پیسوں کے عوض، دین کے نام پہ چند پیسے کمانے کے لیے وہ رمضان ٹرانسمیشن میں آتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے ناظرین کا، وہ ان کو دیکھنے میں اتنے مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کی فرض نمازیں تک قضا ہو جاتی ہیں، ذکر و اذکار کرنا اور تلاوت قرآن پاک کرنا تو بہت دور کی بات۔ لہٰذا رمضان المبارک میں رمضان ٹرانسمیشن سے مکمل پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ اب لوگوں کے معاشرتی رویوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ میں نے خود دیکھا کہ ہماری کلاس کی ایک لڑکی نے واٹس ایپ پہ ایک ایسی ویڈیو شیئر کی جس میں رمضان ٹرانسمیشن والوں کے سارے سال کے کارنامے دکھائے گئے تھے کہ وہ سارا سال کس طرح سے لوگوں کو بے حیائی سکھاتے ہیں۔ تو جواباً بہت ساری لڑکیوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، ہم غیبت کر کے اپنی نیکیاں کیوں ضائع کریں؟ کیا معلوم کہ وہ لوگ اللہ پاک کے نزدیک ہم سے زیادہ اچھے ہوں، بہتر ہوں۔ تو میری بہنوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیبت بالکل نہیں۔ غیبت کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ غیبت ہوتی ہے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے اس کا عیب بتا کر لوگوں میں اس کو رسوا کرنا۔ یہ غیبت نہیں ہے، غیبت تو اس کو کہتے ہیں، بلکہ یہ تو سرعام کھلم کھلا گناہ ہے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی برائی کو، کسی گناہ کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھو، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو اس گناہ کو اپنے ہاتھوں سے روکو۔ اگر اپنے ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنی زبان سے منع کرو۔ اگر زبان سے منع کرنے پر بھی قادر نہیں ہو تو اس کو دل سے ہی برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، ان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایمان کے کمزور درجے سے بھی محروم تو نہیں ہو رہے۔ اس سرعام گناہ کو دل سے بھی برا نہ سمجھ کر ایمان کے سب سے کمزور درجے سے بھی کہیں محرومی تو نہیں اختیار کر رہے۔ اور جہاں تک سوال ہے اچھے اور بہتر ہونے کا کہ کیا معلوم وہ اللہ پاک کے نزدیک ہم سے زیادہ اچھے ہوں، ہم سے زیادہ بہتر ہوں، تو میری بہنوں، ان کو ہم برا کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں کس نے بتایا وہ برے ہیں اور ان کے کام برے ہیں؟ کیا ہم اپنے پاس سے ان کو برا کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی باتوں کو ہی دہراتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی ہوئی باتوں کی ہی تصدیق کرتے ہیں۔ وہی تو ہمیں بتانے والے ہیں کہ یہ کام برے ہیں اور ان کے کرنے والے برے ہیں۔ لہٰذا اس طویل کی بھی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ذکر کرتی چلوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا۔ امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے نیک کاموں کا حکم دینا، اور نہیں انل منکر کا مطلب ہوتا ہے برے کاموں سے روکنا۔ تو میری بہنوں، یہ توجہ طلب بات ہے کہ اگر ہم کسی کو برا سمجھیں گے ہی نہیں، کسی کو برا کہیں گے ہی نہیں، تو پھر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا حکم کیسے پورا کریں گے؟ جب کسی کو برا کہنے کی، برا سمجھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی تو پھر اصلاح کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے، جب دین کی کسی بات کو دلائل کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے تو ہماری بہت سی بہنیں اٹھ کے چلی جاتی ہیں اور سننا گوارا نہیں کرتی، بات کو خود ہی وائنڈ اپ کرتی ہیں، اٹھ کے چلی جاتی ہیں، سننا گوارا نہیں کرتی۔ بالکل اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے احکامات جب کافروں کو سنایا کرتے تھے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں کافروں کے مشابہت سے محفوظ رکھے، ہم سب کو رمضان ٹرانسمیشن سے بھی محفوظ رکھے، اور رمضان کی بھرپور نعمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔